کل الزمان بلقیس و حجرت و تقدیس الجلال و عاصیت و عالم التکمیل والکمال بنت القلم والنون والسر بین الکاف والنون ودلیل ارادت کن فیکون وکتاب المکنون آیت اللہ العظمی وزوجت آیت اللہ الکبری محافظت النبوہ وناشرت الولایہ شمعت مجلست الرسول وکوکب سبیل القبول ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ السیدہ ولعن اللہ تعالی علی آبائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون بلندتر صلوات مالک کونین شہزادی کونین کے توسل سے ہماری ایام عزا کی یہ مسلسل عزاداری اور پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرا مولا اس ادارہ کے منتظمین، اس مسلم کمیونٹی سینٹر کے جتنے بھی عہدیداران ممبران ہیں، چودھری بشیر احمد صاحب، ان کے رفقائے کار، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحیدر ٹرسٹ کی جتنی انتظامیہ ہے، میرا مالک سعید زیغم صاحب، فروخ شاہ صاحب، امانت شاہ صاحب اور ان کے علاوہ ان کے جتنے دوست احباب ہیں، تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ جتنے بھی احباب جو نیتیں، سوچ، ذہنیتوں کے ساتھ دربار حسین میں آتے رہے، میرا مالک آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ بجائے آپ میرا شکریہ ادا کریں، میں آپ کا شکریہ ادا کروں، ہم اکٹھے اس شہنشاہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ اس نے ہمیں مودت اہل بیت سے نوازا۔ میں آپ تمام کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے آقا و مولا کے حضور شکر گزار ہوں کہ میرا آقا، میرا شہنشاہ معظم، میرے وارث زماں، آپ کا شکریہ کہ آپ ہم جیسے حقیروں سے اپنی جد کا پرسہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ میرے مالک، یہ آپ کا شکر، یہ آپ کا کرم، یہ آپ کا ترس ہے کہ آپ نے ہمیں اس ذکر کے قابل سمجھا، ورنہ اس گھر کا ذکر کون کر سکتا ہے جس کا پہلا ذاکر ہی پروردگار ہے۔ نہ ہم سے ذکر کا حق ادا ہوا، نہ میں ذکر کا حق ادا کر سکا، نہ آپ ذکر کا حق ادا کر سکے۔ ہم نے تو اپنے انسان ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے وہ حق ادا کر دیا تو یہ قطعاً نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نے تو انسان ہونے کا حق ادا کیا، ہم تو اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے آئے تھے، ہم تو اپنا نام انسانوں میں لکھوانے کے لیے آئے تھے کہ جس کا دربار ہے، جو شہنشاہ یہ دربار سجاتا ہے، وہ ہمیں انسانوں میں شمار کر لے۔ پہلے انسانیت آئے، پھر ان سے محبت کا دعویٰ ہے، پھر ان سے مودت کا دعویٰ ہے، پھر کوئی شیعہ کہلوائے۔ ہم میں سے کوئی اپنی ہم میں سے جتنے بھی آتے ہیں اپنی معرفت میں اضافے کے لیے آتے ہیں۔ یہ جو ہم ذہن لے کے آتے ہیں یہ خالی کشکول ہوتے ہیں خیرات کے لیے، ورنہ یہاں کہ ہم میں سے کوئی اپنا منوا اس گھر کا سب سے پرانا نوکر تھا، ہے اور رہے گا،
وہ عرش پہ سید الملائکہ تھا، ان کے دروازے پہ درزی بن کے آیا تھا. تو جہاں سید الملائکہ درزی بن جائے وہاں ہماری حیثیت کیا ہے. انہوں نے اس قابل سمجھا کہ ہم اس ذکر کی محفل میں آ کے بیٹھ گئے کہ جہاں انبیاء اور ملائکہ تشریف فرما تھے. شہنشاہ موسم کا دربار سجا تھا. میرا مالک ہمیں ہمیشہ یہ غم نصیب کرنا، ہماری آنکھیں کبھی اس غم میں خشک ہوئی نہ، ہمیں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نصیب فرما. آپ جو جو حاجات لے کے آئے مالک مستجاب فرمائے، مالک قبول فرمائے. اگلا سال محرم کا چاند اگر ہم میں سے کو زندہ رہا تو پھر اپنے عزادار ہونے کی گواہی کے لیے بارگاہ ربوبیت اور امامت میں آئیں گے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے جتنی ممکن ہو سکے اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائے. اللہ اجازت ہے ذکر شروع کیا. موضوع گفتگو وہی ہے جو عشرہ محرم میں تھا. اس موضوع کو نہ نبھایا جا سکتا ہے، اور جب تک آپ کے سامنے اس سال مجلسیں پڑھتا رہوں گا موضوع یہی رہے گا. ہم اسی موضوع کو نبھانے کی کوشش کریں گے کہ اللہ وہ ولی ہے جو ظلمتوں سے نکالتا ہے، اندھیروں سے نکالتا ہے اور نور پہ لے کے آ جاتا ہے. اور دوسری طرف شیطان نے ایسے ولی بنائے ہیں جو دوبارہ نور سے نکالتے ہیں اور اندھیروں میں لے آتے ہیں. خدا نے ظلمت کے اندھیروں میں جسے سب سے پہلا روشن چراغ بنایا وہ میرا نبی ہے. اور جب خدا نے رسول کو روشن چراغ بنا کے بھیجا تو خدا نے قرآن میں اس کے مبعوث کرنے کی جو وجہ بیان کی ہے وہ وجہ بڑی خوبصورت ہے. آج اس وجہ سے آغاز کرنے لگے. خدا کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ جس نے مبعوث کیا تمہارے درمیان ایک ایسا رسول. آیت کا ترجمہ سنیے گا. نبی کی شان رسالت اللہ رسول کی نعت پڑھ رہا ہے. آپ نے نعت خانوں سے نعت سنی، میں اللہ کی نعت پڑھنے لگا. خدا کہہ رہا هو الذی بعث فی الامیین، میں نے امیین میں سے ایک ایسا مبعوث کیا رسول یعلمہم الکتاب والحکمہ، جو تمہیں کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے، حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے، اور صرف پڑھاتا ہی نہیں یزکیہم، تمہیں پاک بھی کرتا ہے. وہ صرف پڑھانے نہیں آیا، وہ پاک بھی کرنے آیا. اہل علم اور دانشور چہرے میرے سامنے تشریف فرمائیں. قبلہ کوثر کاظم صاحب، فطرت انسانیت ہے کہ ہر عالم معلم نہیں ہوتا، ہر معلم عالم نہیں ہوتا. یہ صرف کسی ایک میں اکٹھی ہو جائے تو یہ قدرت کا کرم ہے، ورنہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر عالم اچھا معلم بھی ہو اور ہر اچھا معلم اچھا عالم بھی ہو. خدا نے نبی میں فرمایا یہ صرف عالم ہی نہیں معلم بھی ہے. اور معلم وہ ہوتا ہے جس سے علوم پہ پوری قدرت ہو، جسے مکمل علوم پہ قدرت ہو. اس کا مطلب ہے کہ خدا نے ہادی کا معیار بتایا. یہ خدا میرٹ بتا رہا ہے کہ ہادی کا کم از کم میرٹ اللہ کی نظر میں یہ ہے عالم بھی ہو معلم بھی ہو. اور صرف عالم اور معلم نہ ہو، طاہر بھی ہو مطہر بھی ہو، ہادی بھی ہو مہدی بھی ہو. صرف پڑھاتا نہ ہو، پاک بھی کرتا ہو. جسے پاک بھی کرنا ہے، جسے پڑھانا بھی ہے. خدا نے نبی کو روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے. اور خدا نے قرآن میں کہا سراج منیرا، یہ میرا نبی روشن چراغ ہے. جب بھی چراغ آئے تو چراغ میں ذہن میں آتے ہی جو سب سے پہلا تصور آتا ہے وہ روشنی کا آتا ہے. خدا کہتا ہے کہ میں نے چراغ روشن کیا. خدا نے سورج نہیں کہا، چاند نہیں کہا، ستارے سے نہیں مثال دی. میرے مالک روشنیاں تو سورج کی بھی تھی، روشنی تو چاند کی بھی تھی. فرمایا سورج صرف خود روشن ہے، چاند صرف خود روشن ہے. چراغ ایک ایسا روشنی ہے جو خود بھی روشن ہوتا ہے، دوسرے کو بھی روشن کر دیتا ہے. اور چراغ کی روشنی میں دوسری صفت پائی جاتی ہے. جب اس سے دوسرا چراغ جلانا ہو تو علیحدہ روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی. تمہید سماعت فرمائیے گا. جب چراغ سے دوسرا چراغ روشن کرنا ہو
تو پہلے ہی کی روشنی دوسرے کو بھی روشن کر دیتی ہے. اور چراغ اتنا امین ہوتا ہے کہ جب اس سے دوسرا روشن ہو جائے تو پہلے کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آتی. تمہید میں ساتھ دیجئے گا ساتھ. جب پہلے چراغ سے دوسرا جلایا جائے تو یہ نہیں ہوتا اب اس نے روشنی دے دی ہے تو اس کی کم ہو گئی ہے, اس کی بھی وہی رہے گی, اگلے کو بھی اپنے جیسا کر لے گا. یہ چراغ ایسا ہے کہ ایک سے دوسرا جلاؤ, دوسرے تیسری جلاؤ, 12 بھی جلا لو, روشنی میں کمی نہیں آتی. پہلے کی روشنی 12ویں کی روشنی کے برابر ہوگی. اب حدیث سمجھ میں آئی, اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا کلنا محمد. یہ پہلا بھی چراغ, دوسرا بھی چراغ. اور جب چراغ جلایا جا رہا, خدا سورہ مبارکہ صف میں فرماتا ہے, خدا کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. ادھر ہم نے روشنی جلائی, آیت ذہن میں رہے, کچھ شیطان نور سے نکال کے دوبارہ اندھیروں میں لے کے آتے. خدا کہتا ہے ادھر ہم نے روشنی جلائی, ادھر ہم نے ان میں چراغ ہدایت جلایا, اور ادھر یریدون کچھ لوگوں نے ارادہ کر لیا یطفئوا نور اللہ بافواہہم کہ اللہ کے نور کو منہ کی پھونکوں سے بجھائیں. خدا کہتا ادھر میں نے ہدایت کا چراغ جلایا, کیونکہ روشنی چور کو اچھی نہیں لگتی. چور روشنی کا دشمن ہوتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے اگر یہ روشنی جلی تو میرا چہرہ پہچانا جائے گا. رکنا یہیں پہ پہلا نتیجہ دینے لگا ہوں تاریخ کے اعتبار سے. میرے جتنے نوجوان دوست بیٹھے گے مجھے بتائیں, ہمارے 12 ائمہ میں سے نہ کوئی حکومت کا مطالبہ کرتا تھا, نہ کسی کو تخت کا لالچ تھا, نہ کسی نے حکومت کے لیے جنگ کی. جب یہ تخت, تاج, حکومت, خلافت, دولت, لشکر مانگتے نہیں تھے, پھر ہر دور کے امت نے انہیں قتل کیوں کیا؟ بھئی دنیا کی جتنی جنگیں ہوتی ہیں اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جنگ کی. اگر تو وجہ جنگ طاقت تھی کہ یہ اپنی طاقت منوانا چاہتے تھے, وہ اپنی طاقت منوانا چاہتے تھے, ایک نے دوسرے کو زیر کے اپنی طاقت منوائی, تو وہ مطالبہ ہی نہیں. حکومت لالچ نہیں, تخت یہ مانگتے نہیں, تاج یہ چھینتے نہیں, دنیاوی دولت کے لیے یہ لشکر سازی نہیں کرتے. جب یہ کسی سے کوئی مطالبہ کرتے نہیں تھے, پھر امت کو دشمنی کیا تھی؟ اب میں پہلا نتیجہ دینے لگا, اتنا بہترین جملہ کہنے لگا ہوں, اس میں پوری تاریخ بند کرنے لگا, اور میرا خیال ہے جو اہل ادب ہے وہ اس جملے میں پوری ہسٹری سمجھ آئے گی. یہ حکومت نہیں مانگتے تھے, لوگ انہیں قتل کیوں کرتے تھے, اس چراغ کو بجھاتے کیوں تھے؟ انہیں پتا تھا اگر یہ چراغ ہدایت جلتا رہا ہمارے چہرے پہچانے جائیں گے. اور آسان کروں, اور زیادہ آسان کروں, یہ جب ان کو زندان میں بند کرتے تھے, ان کو قید خانوں میں ڈالتے تھے, اب میں پھر خوبصورت جملہ کہنے لگا ہوں, یہ جسم قید نہیں کرتے تھے, یہ کردار محمد کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کرتے تھے. یہ چاہتے تھے یہ کردار لوگوں کی نظروں سے چھپ جائے اور لوگ ہمارے کردار کو رسول کا کردار سمجھ لیں, کیونکہ لوگوں نے تو رسول دیکھا نہیں تھا. لوگ دیکھیں گے ہمیں, ہمارے کردار کو رسول کا کردار, لہذا اس کردار کو چھپا لو. لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ سورج بادلوں کے پیچھے چھپ بھی جائے, روشنی پھر بھی دے دیتا ہے. یہ تھے ان کے فضائل کہ زندان کی دیواریں پھاڑ کے بھی باہر آئے ہیں. ہر دور میں حکومت ان کی دشمن رہی, تخت ان کے خلاف استعمال ہوا, تاج ان کے خلاف استعمال ہوا, مورخ ان کے خلاف استعمال ہوئے, تاریخ ان کے خلاف استعمال ہوئی, ہر دور کا بادشاہ ان کے خلاف رہا. پھر آپ اتنا سوچیں کہ اتنی مخالفتوں کے باوجود اتنے فضائل ہم تک آ گئے. اللہ جانے آپ تو بھیڑ میں ساتھ دے رہے ہیں, اتنی اتنی شدید مخالفتوں کے باوجود جہاں ان کا فضائل بیان کرنے میں سر کاٹا جاتا تھا,
اتنی مخالفتوں کے باوجود اتنے فضائل ہم تک آئے. حجاج بن یوسف کا دور ہے، ظالم ترین بادشاہ ہے، شقی القلب ہے، دشمن اہل بیت ہے. اس نے پابندی لگا دی کہ میرے دور حکومت میں کوئی علی کے فضائل نہیں پڑھے گا، جو علی کے فضائل پڑھے گا اس کا سر کاٹا جائے گا. ایک بڑھیا سر کے بال سفید بازار میں علی کے فضائل پڑھتی جا رہے ہیں. سپاہیوں نے قید کر لیا، دربار میں لے کے گئے. حجاج بن یوسف نے کہا میں نے سنا ہے تو علی کو چند شخصیات پہ ترجیح دیتی ہے. میں ہسٹری پڑھنے کو ہسٹری، میں نے سنا ہے کہ تو علی کو چند شخصیات پہ ترجیح دیتی ہے. بڑھیا نے حجاج کے دربار میں کھڑے ہو کر کون سی شخصیات؟ جب اسے نام لکھے بڑھیا نے کہا میں تو انہیں جانتی نہیں، یہ تو میں نے تیری زبان سے نام سنے، میں نے تو کبھی علی کو ان پہ ترجیح نہیں دی. اس کے تو ابھی بازار میں کہہ رہی تھی علی سب سے افضل ہے، تو کن کی بات کر رہی تھی؟ کہتی میں تو آدم اور ابراہیم کی بات کر رہی تھی. میں تو نوح و سلیمان کی بات کر رہی تھی. تمہیں کس نے کہا کہ میں علی کا موازنہ دنیا کے لوگوں سے کر رہی تھی؟ دربار میں کھڑے ہو کے اس بڑھیا کا مناظرہ، ہررا نام ہے اس کا، دربار میں کھڑے ہو کے اس نے کہا بتا علی آدم سے افضل کیسے؟ اس نے کہا میں قرآن پڑھتی ہوں. خدا کہتا ہم نے آدم کو کچھ اسماء کا علم دیا تھا جس کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی. بڑھیا نے کہا بتا وہ اسماء کون سے ہیں؟ حجاج نے کہا کون سا اسم ہے؟ اس نے کہا پہلا اسم ہی میرا بادشاہ علی ہے. اس نے کہا میں دوسری دلیل دیتی ہوں، خدا نے آدم کو منع کیا تھا اس شجر کے قریب نہ جانا، اور تمہارے عقیدے کے مطابق وہ کیا، تمہارے عقیدے کے مطابق، اور اس نے ایک دانہ گیہوں کا کھایا. اس نے کہا اللہ نے منع کیا اور تم کہتے ہو آدم نے پھر بھی کھایا. علی کو منع بھی نہیں کیا، اس نے پھر بھی ساری زندگی جو ہی کھایا. اس نے کہا تو علی کو نوح سے افضل کیسے کہتی ہے؟ بڑھیا نے کہا نوح کا بیٹا باغی تھا، علی کے دونوں جنت کے سردار ہیں. اس نے کہا تو بڑھیا مجھے بتا تو ابراہیم سے افضل کیسے کہتی ہے؟ فرمایا ابراہیم نے کعبے کی دیواروں کو اٹھایا تھا، علی کعبے میں آیا ہے. اس نے کہا تو علی کو سلیمان بن داؤد سے افضل کیسے کہے گی؟ بڑھیا نے کہا قرآن کہتا ہے سلیمان بن داؤد کی جتنی سلطنت تھی وہ اس کی انگوٹھی میں بند تھی. خدا کہتا خاتم سلیمان میں اس کی پوری حکومت تھی. وہ انگوٹھی پہنتا تھا، پرندوں کی بولیاں سمجھ آ جاتی تھی، جنات تابع ہو جاتے تھے، ہواؤں کو چلنے کا حکم دیتا تھا، ملائکہ اس کے پیچھے چلتے تھے، چرند پرند میں اس کا راج ہو جاتا تھا. جیسے ہی انگوٹھی اتارتا تھا نہ پرندوں کی بولیاں سمجھ آتی تھی، نہ جنات اس کی بات مانتے تھے، نہ ہوا کو چلنے کا حکم دے سکتا تھا. بڑھیا نے کہا وہ پوری انگوٹھی سلیمان میں حکومت بند تھی، اور جس کی وجہ سے سلیمان حکومت کرتا تھا علی نے وہی زکات میں دے دی تھی. وہی سلیمان ایک نبی کا نام لیا ہے حجاج نے، اور بڑھیا نے ایک نبی کے ساتھ علی کے فضائل. اب یہ چراغ ہدایت جلتے تھے اور امت کو کوشش یہ چراغ بجھے گی، یہ روشن چراغ ہے، یہ خود تو گناہ کرتے نہیں، اور اگر یہی روشن رہے تو زمانے کو ایک ہی کردار نظر آئے. لہٰذا اس کردار کو لوگوں کی نظروں سے چھپاؤ، اور ہمیشہ جب چراغ جلایا جائے تو چراغ آپ باہر روڈ پہ رکھ کے نہیں جلا سکتے، اسے ہوا سے بچانے کے لیے ایک چراغ دان کی ضرورت ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا بچہ بھی کینڈل جلائے نا، چھوٹا سا بچہ بھی شب برات کو کینڈل جلانا، تو جو ہی ہوا آتی ہے نا وہ فوراً اس کے ساتھ ایسا، اسے بھی اتنی عقل ہے کہ اس روشنی کو ایسے کروں گا نا
تو یہ بجھے گی نہیں. قرآن ممبر پہ لے آیا کہ خدا کہتا ہے کہ میں نے رسول کو سراج بنایا, مشکات بنا کے, اور خدا کہتا ہے میں نے جس چراغ دان میں رکھا ہے نا, رسول کے اس چراغ دان کا نام ابو طالب ہے. اس چراغ دان کو جس نے میں نے ایمان ابو طالب نہیں پڑھنا, میں کبھی بھی ایمان ابو طالب نہیں پڑھوں گا. میں احسان ابو طالب پڑھتا ہوں, فضائل ابو طالب پڑھتا ہوں. ایمان ابو طالب موضوع رہتا ہی نہیں, ایمان ابو طالب بات ہو ہی نہیں سکتی. حضرت ابو طالب کے کتنے بیٹے ہیں؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, 4 بیٹے. اب جس دور میں حضرت ابو طالب اب اسلام نہیں آیا, ٹھیک ہے, میں نوجوانوں سے مخاطب, اسلام نہیں آیا. اب ذرا ابو طالب کے بیٹوں کے نام دیکھو. پہلی بات ہو کہ ابو طالب کا اپنا نام ہی عمران ہے. ابو طالب نام تو نہیں, ابو طالب کنیت ہے نا, طالب کا باپ. میں جس دور کی بات کر رہا ہوں ابھی رسول بھی نہیں آئے. جب رسول نہیں آئے تو اسلام کیسا؟ ابھی رسول بھی نہیں, اسلام بھی نہیں, قرآن بھی نہیں, اور ابو طالب عمران ہے. اور آسان کروں, ابھی آل عمران نہیں آئی. ابھی سورہ آل عمران کا نزول نہیں ہوا. نام عمران. بڑے بیٹے کا نام کیا؟ طالب. کیا سمجھتے ہو کس دور میں ابو طالب بیٹوں کے نام رکھ رہا ہے؟ زمانے جہلیت, جہالت نہیں, جہاں جانوروں کے نام پہ بچوں کے نام رکھے جاتے تھے, جہاں پہاڑوں کے نام پہ بچوں کے نام رکھے جاتے تھے, جہاں حرام جانوروں کے نام پہ بچوں کے نام رکھے جاتے تھے. میں نام ممبر پہ لوں, ممبر کی تہذیب اجازت نہیں دیتی, ورنہ اتنے گھٹیا اور غلیظ نام ہیں جو عکاسی کر رہے ہیں کہ باپ اور دادا کا مذہب کیا تھا. نام ہمیشہ باپ دادے کا مذہب بتا دیتا ہے. کبھی کو بندہ کہتی میرا نام اسامہ ہے, اب یہ عالی مدد کہتے ہیں, اور بندہ غلام عباس ہو. لہذا نام باپ اور دادے کا مذہب بتا دیتے ہیں. یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ اب ذرا حضرت ابو طالب کے بیٹوں کے نام دیکھو. بڑا بیٹا طالب, یہ عربوں کے نام ہے, اردو نام نہیں ہے. طالب, طالب کے لیے کسی مطلوب کا ہونا ضروری ہے. کس مطلوب پہ ابو طالب نے بیٹے کا نام طالب رکھا؟ 10 سال کے بعد دوسرا بیٹا جعفر. قرآن کہتا ہے جعفر جنت کی نہر کا نام ہے. آپ پتہ نہیں کہاں چلے گئے, میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑا عقیدہ پڑھ دوں. جعفر جنت کی نہر کا نام ہے. ابھی اسلام نہیں آیا, ابھی قرآن میں سورہ واقعہ نہیں آئی, ابھی جنت کی نہروں کے نام لکھے. پھر 2 ہی رستے ہیں, یا تو ابو طالب جنت دیکھ رہا تھا, یا اللہ ابو طالب کے بیٹوں پہ جنت کی نہریں لکھ رہا تھا. بعد دوسرے بیٹے, پورے 10 سال کا فرق ہے. 10 سال بعد دوسرے بیٹے جعفر, پھر 10 سال عقیم, صاحب عقل, عربوں میں جملہ اچھا کر دیتا ہوں, اہل زبان بیٹھے جملہ اچھا کرتا ہوں, ذلیلوں میں عقیل, عرب کے غلیظ معاشرے میں عقیل. ذرا ذہنی معیار دیکھو ابو طالب کا. طالب 10 سال, جعفر 10 سال, عقیل. اگلے بیٹا کا نام ہی عقیل کر دیا, نام ہی اس کے نام پہ رکھ دیا. نہیں انصاف نہیں کیا. ابھی آیت الکرسی نہیں آئی, ابھی اللہ نے نہیں کہا هو العلی العظیم, ابھی اللہ نے نہیں بتایا میرا نام علی ہے. ابو طالب نے بیٹے کا نام علی رکھ دیا. پھر 2 ہی رستے ہیں, یا ابو طالب اللہ کو جانتا تھا, یا اللہ نے ابو طالب کے بیٹے کے نام پہ نام.
پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ چپ ہو جو پھر بھی یہی ہے۔ پہلا بیٹا طالب 10 سال، جعفر 10 سال کا فرق، عقیل 10 سال کا فرق، علی 10 سال چھوٹا، اسلام۔ کاش کوئی ایک بندہ سمجھنے والا ہوتا، کاش کوئی ایک بندہ سمجھنے والا ہوتا۔ علی کے 10 سال بعد اسلام آیا ہے۔ اسلام ابو طالب کے مذہب کا نام نہیں، ابو طالب کی اولاد کا نام۔ اولاد ابو طالب کا نام اسلام۔ نبی کے در میں جھکتے ہیں، علی کے در پہ پڑھتے ہیں، یا علی جن کو اپنے باپ کا پتہ نہیں وہ تیرے باپ سے چلتے ہیں، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت۔ جس نے اس چراغ کو بجایا، نور ہدایت کو محافظ کا نام ہوتا، جو ہادی کا محافظ ہو۔ ہادی کسے کہتے ہیں؟ ہدایت دینے والے۔ اور مستدرک الحاکم سے لے کے تاریخ ابن کثیر تک سب نے لکھا ہے کہ رسالت ماں ابو طالب کی انگلی پکڑ کے چلتے تھے۔ جو ہادی کو چلنا سکھائے اسے عمران کہتے ہیں۔ خدا نے پہلا چراغ ہدایت جلایا، امت نے بجھایا، خدا نے دوسرا جلا لیا، انہوں نے بجھایا، خدا نے تیسرا جلایا، بجھایا، چوتھا جلایا، بجھایا، پانچواں جلایا، بجھایا، چھٹا جلایا، بجھایا، یہ بجھاتے رہے، وہ بھی جلاتا رہا۔ 11 ہدایت کے چراغ اللہ نے اس امت کے درمیان جلائے، یہ بار بار بجھاتے رہے، بار بار بجھاتے رہے، بار بار بجھاتے رہے۔ جب 11 چراغ ہدایت بجھا دیے تو خدا نے کہا تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ 12واں چراغ ہدایت تمہارے درمیان جلایا جائے۔ خدا نے 12واں چراغ ہدایت اپنی توحید کے فانوس کے اندر جلا دیا ہے، اپنی توحید کے فانوس کے اندر جلا دیا ہے۔ اب وہاں زہر دے نہیں سکتے، تلوار مار نہیں سکتے، تیر پھینک نہیں سکتے، اب زمین پہ بیٹھ کے بھونکنا شروع کر دیا ہے ہی نہیں، اس نے آنا ہی نہیں ہے۔ اس لیے میر مونس نے کہا تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اب 12واں چراغ ہدایت کہاں چل رہا ہے؟ توحید کے فانوس۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہنے لگا، اور یہ لفظ نہیں، اس لفظ پہ، اس جملے پہ میں نے اشرے پڑھے ہیں۔ رسول کے بعد رسالت ختم ہوئی ہے، ہدایت ختم نہیں ہوئی۔ نبوت کا خاتمہ ہوا ہے، ہدایت کا نہیں۔ اگر رسول کے بعد معاذ اللہ ہدایت ختم ہو گئی، ہمارا پھر کیا قصور؟ کیونکہ آیت آپ کے ذہن میں رہے، خدا کہتا اللہ ولی الذین، خدا نے کہا میں تھوڑی دیر کے لیے ولی ہوں، میں ہوں، میں ظلمتوں سے نکال کے نور میں ڈالتا ہوں، اور میرے مقابلے پہ شیطان نور سے نکال کے ظلمتوں میں ڈالتا ہے۔ اب جو ظلمتوں میں ڈالتا ہے وہ تو ہے کسی کو انکار نہیں کہ وہ نہیں ہے، یہ سارے کہہ رہے کہ وہ زندہ ہے۔ کب تک زندہ ہے؟ کہتے اللہ نے مہلت دی ہے۔ اس کا مطلب کہ اللہ گمراہ کرنے والے کو مہلت دے رہا ہے۔ مکے کے دور کے بندہ محشر کے میدان میں کھڑا ہو کر خدا پوچھ سکتا ہے کہ جب میرا رسول تھا ابو جہل کا ساتھ کیوں نہیں؟ علی کے دور کے بندے سے خدا محشر کے میدان میں پوچھ سکتا ہے جب علی تھا حاکم شام کا ساتھ کیوں دیا؟ حسین کے دور میں بندے سے پوچھ سکتا ہے جب حسین تھا یزید کا ساتھ کیوں دیا؟ آج کے دور کے مسلمان سے جب محشر کے میدان میں کھڑا ہوگا تو اب اللہ بندے سے نہیں پوچھے گا، بندہ پوچھے گا جب شیطان تھا اور تیرا ہاتھی نہیں تھا تو میرا کیا قصور؟ تو نے گمراہ کرنے والا تو رکھا، ہدایت کرنے والا نہیں رکھا۔ تو عدل الہی کے خلاف ہے کہ کوئی گمراہ کرنے والا ہو اور ہدایت
جس کو جو گمراہ کر رہا ہے، جو ظلمتوں کو بھر رہا ہے، نور سے نکال کے لے کے آ رہا ہے بندے، اس کے پاس کتنی طاقت ہے وہ ایک جگہ پہنچنا ہر جگہ ہے۔ مولانا صاحب سے پوچھو، مولانا صاحب شیطان ہر جگہ چلے جاتا ہے؟ جی ہر جگہ چلے جاتا ہے۔ تو اسے کہو نا ہمارا امام ہر جگہ جاتا ہے۔ فوراً کہتا ہے لو جی یہ شیعوں کی پھٹی پرانی باتیں، ایک امام ہر جگہ کیسے، ایک علی نے 40 جگہوں میں افطار کیسے کر لیا، ایک علی ہر بندے کی مدد کیسے کرتا ہے، ایک امام زمانہ ہر جگہ کیسے، ایک امام زمانہ سارے شیعوں کے مال کیسے دیکھ سکتا ہے؟ خدا تجھے عقل دے۔ اللہ اپنے دشمن کو طاقت دے سکتا ہے، اپنی حجت کو طاقت نہیں دے سکتا۔ تو خدا نے ہادی کا معیار بتا دیا، خدا نے کہا ہادی بنانا ہے تم نے۔ اور دوسری بات دیکھیں، یہ بات نہیں ہے، دیکھو اللہ خدا نے کہا مجھے ماننا ہے، جنت ماننی ہے، جہنم ماننی ہے، یہ ساری چیزیں تم سے اللہ نے منوائی ہیں، تم اس فطرت کے قانون سے باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ کوئی ذہن تصور توحید سے خالی نہیں ہے، ہر کسی کے ذہن میں کوئی نہ کوئی خدا ہے، اور ہر کوئی اپنے ذہن میں موجود خدا کی عبادت کر رہا ہے۔ جو جس سے زیادہ طاقتور سمجھتا ہے اسے خدا سمجھ لیتا ہے۔ میں فلسفے کی ہلکی سی بحث میں جان لگا صرف 1 یا 1.5 منٹ۔ یہ تو کرم ہے آل محمد کا کہ وہ نظر آ گئے اور ہمیں اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ دل جیت لیتا قاضی صاحب وہ بندہ جو مشکل بات میں بول دے، خطیب کا کلیجہ اتنا ہو جاتا ہے جب کوئی بندہ مشکل بات میں، ان کو ہٹا کے اللہ منوا کے دکھاؤ۔ یہ تو ہم پہ کرم ہے کہ یہ ہیں۔ کوئی ہم سے پوچھے نا، ہم سے کوئی پوچھے میری قوم کے اس بچے سے، اس بچے کو کھڑا کر کے پوچھے وہ تو مسلمانوں کا اللہ ہے اور نظر نہیں آتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہہ سکتے ہیں ہمارا ایک امام بھی ایسا ہے جو ہے۔ اب اللہ کو ذہن میں کیا لے کے آئیں گے؟ کوئی نہ کوئی تصور تو اللہ کا قائم کریں گے۔ میں باوضو ممبر میں بیٹھ کہہ رہا ہوں، جو تصور بھی اللہ کا کریں گے نا مشرک ہو جائیں گے۔ دانتوں کو پسینہ آتا ہے اللہ ماننے میں، یہ بڑا آسان ہے کہہ دینا نہیں صرف اللہ کو مانو۔ کیا مانو بھائی؟ بتاؤ تمہارے ذہن میں اللہ کیا ہے؟ کیا تصور لے کے آؤ گے؟ یا اسے محدود مانو گے، یا اسے محلول مانو گے، یا اسے مجسم مانو گے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ جی آسمانوں پہ ہے، تو زمین پہ کون ہے؟ اس کا مطلب زمینیں اس سے خالی ہیں، تو جہاں اللہ نہیں اور وہ ادھر ہے اور ادھر نہیں، کیا بات ہے؟ نہیں جی وہ اللہ ادھر بھی اور ادھر بھی ہے، آتا جاتا ہے، تو پھر وہ تغیر میں آ جائے گا۔ جب وہ ادھر سے ادھر آ رہا ہوتا ہے تو ادھر کون ہوتا ہے؟ اور جب وہ ادھر سے ادھر جا رہا ہوتا ہے کیا بات ہے؟ اللہ ہر چیز میں ہے تو حلول ہو جائے گا، وہ ہر چیز میں آ جاتا ہے۔ وہ ظرف کون سا ہے جس میں اللہ بند ہو جاتا ہے؟ نہ وہ محلول ہے، نہ وہ حل ہوتا ہے، نہ وہ متغیر ہے کہ وہ حرکت میں آتا ہے، نہ وہ مجسم ہے کہ جسم میں ہے، نہ وہ مقید ہے کہ کسی ایک خاص جگہ پہ بند بیٹھا ہے، نہ وہ محدود ہے کہ اس کی ایک حد ہے، پھر وہ ہے کہاں؟ اللہ جی اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ جو کہتے ہیں نا اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہ قرآن پڑھتے ہوئے کہتے ہیں خدا کہتا ہے نحنو اقرب علیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہیں۔ وہ جو
قریب ہے پھر وہ کون ہے؟ اب علی کے سوا اللہ ڈھونڈ کے دکھاؤ. پوری ذمہ داری کے ساتھ کیمروں کی موجودگی میں اپنا بیان ریکارڈ کروانے لگا ہوں. کسی نبی نے توحید پہ خطبے نہیں دیے. بس نبیوں نے یہ کہا اللہ کو مانو, کوئی خطبہ نہیں دیا. پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, رسولوں کے رسول نے بھی توحید پہ خطبہ نہیں دیا. مسلسل توحید پہ خطبے دیے تو میرے مولا علی نے دیے. دیکھیں ہر ذہن ایک جیسا نہیں ہوتا. اب میں جو چیز میرے دل میں ہے تو میں تو بیان کر رہا ہوں, لیکن ہو سکتا ہے میرے سننے والے سامنے کا ذہن کہیں اور چلا جائے تو اس کے ذہن کو دوبارہ صراط مستقیم پہ لے کے آنے لگا. اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ میں معاذ اللہ یہ کہہ رہا ہوں کہ انبیاء کے پاس علم توحید نہیں تھا اور علی کے پاس علم توحید تھا. اس نقطے سے نہ سوچنا. ہاں میں نقطہ نیا دیتا. ابراہیم کو کسی نے اللہ نہیں کہا تھا. کوئی بندہ ہو نہ تو بولنے آپ کو, میں نے بات کھولی تو آپ پھر چپ ہیں. کسی امتی کو موسیٰ پہ اللہ ہونے کا شک نہیں ہوتا. کسی مسلمان نے ہمارے نبی کو بھی اللہ نہیں کہا. عالم انسانیت میں اگر پہلی بار کسی کو خدا کہا گیا تو علی کو کہا گیا. جسے کہہ رہے تھے اس نے منبر پہ توحید پڑھنی شروع کر دی. جس کو اللہ کہا جا رہا تھا اس نے منبر پہ بیٹھ کے اللہ پڑھنا شروع کر دیا. لوگوں کے ذہن وہی رک گئے. اس کا بھی کوئی اللہ ہے؟ پھر میرے مالک علی نے کیا کمال جملہ کہا. خشک موضوع ہو جائے گا اگر یہیں پہ رک جاؤں اور توحید پہ بات ہو جائے. کیا کمال جملہ کہا میرے مولا نے. مولا نے فرمایا اللہ دور ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتا, وہ قریب ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتا. یہ جملہ کہنے کے لیے ہونا ہی علی چاہیے. جملہ بتا رہا ہے یہ کسی علی کی زبان سے نکلا. بندے سمجھے وہ بہت دور ہے, نظر نہیں آتا. علی فرماتے وہ اتنا قریب ہے کہ اس کا کمال قرب اسے نظر نہیں آنے دیتا. فلسفہ سمجھنے والوں نے, منطق سمجھنے والوں نے, علم الکلام سمجھنے والوں نے گفتگو سمجھ لی, لیکن یہ بچے بیٹھے ہوتے ہیں مدرسوں میں. ان بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دیتا ہوں. یہ میرا ہاتھ یہاں ہے نا تو مجھے نظر آ رہا ہے. اتنا قریب ہوا, نظر آیا, نظر آیا, نظر آیا. علی فرماتے اس کا کمال قرب یہ ہے. وہ اپنے کمال قرب کی وجہ سے نظر نہیں آتا. علی فرماتے اسے دیکھنے کے لیے یہ آنکھ نہیں چاہیے, کوئی آنکھوں سے تو نظر نہیں آتا. اب کیونکہ عقیدہ توحید میرا موضوع نہیں, پھر کسی مجلس ہوئی تو عقیدہ توحید میں پوری مجلس پڑھیں گے. اللہ منوایا ہے نبیوں نے, رسول نے اللہ منوایا. جب اللہ منوا رہا تھا تو یہ چراغ ہدایت, ہدایت کے چراغ کا بندوبست دے دیا ابو طالب کے ذمہ. اب ہادی کا کام ہے اللہ منوانا. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں قیامت تک کے لیے بندوں کو ظلمتوں سے نور پہ لے کے آؤں. اس کا مطلب کہ ہادی موجود ہے. رسالت ختم ہوئی, ہدایت ختم نہیں ہوئی. نبوت ختم ہوئی, ہدایت ختم نہیں ہوئی. اب خدا نے اس آیت میں, سورہ جمعہ کی اس آیت میں میرٹ دے دیا کہ ہادی کا میرٹ کم از کم یہ ہے کہ صرف پڑھے نہ, پڑھائے بھی. صرف پاک ہو نہ, پاک کرے بھی. صرف ہدایت پائے نہ, دے بھی. کھلی چھٹی ہے امت مسلمان. چھوڑ دو شیعوں کے آئمہ, اس سے بڑھ کے فراخ دلی اور اتحاد بین المسلمین کیا ہوگا. مرضی کا نام لے کے آؤ, شرطیں تینوں ہوں.
اس سے زیادہ بیان اتحاد بیت ہم اہل بیت کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ لے کے آئیں، لیکن اس ہادی میں پہلی صفت یہ ہے کہ وہ صرف پڑھتا نہ ہو. آسان کر دوں، اس ہادی نے کبھی کسی سے کچھ نہ پوچھا ہو. جس نے زندگی میں ایک بار بھی پوچھا. اگلی شرط مطہر بعد میں جوڑو گا، طاہر ہو، ہمیشہ سے پاک ہو. یہ ایک صفت مجھ سے ایک گھنٹہ مانگ رہی کہ ایک گھنٹہ پڑھا جائے کہ پڑھنا اور پڑھانا کیا ہے، طاہر اور مطہر کیا ہے. ایک ہلکی سی جھلک جو میرے یہاں آ گئی ہے نا، وہ میں کہنے لگا. بندوں کو آج تک غلط فہمی ہے کہ مدینے میں علی کا گھر جو تھا نا وہ مسجد کے ساتھ تھا. جی مسجد کے ساتھ علی کا گھر تھا، علی کا گھر مسجد میں تھا. میں جملہ بدل لگا، مسجد علی کے گھر میں تھی. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، خطابت نہیں. جب علی کا گھر تھا، علی کے گھر کے صحن کو مسجد کا درجہ دیا گیا. اللہ چاہتا تھا کہ مدینے میں مجھے سجدہ ہی وہاں ہو. جہاں علی رہتا ہے، میں نے شاید غالباً عشرہ کی مجلس میں بتایا تھا کہ محراب کے ساتھ تھا باب اللہ، ادھر مسجد کا محراب تھا، ساتھ علی کا دروازہ تھا. بندے کہتے تھے یا رسول اللہ ڈائریکشن آف قبلہ کیا ہونی چاہیے، ادھر رہیں یا تھوڑا سا ادھر ہوتے تو ادھر علی کا گھر ہے تو تھوڑا سا بھی ہماری پیشانی ادھر ہو جائے نا تو سجدہ ادھر ہو جاتا ہے. اگر ادھر ہو جائے گا تو اللہ قبول کرے گا. ادھر بندے نے سوال پوچھا، جبریل پروں کو لے کر تڑپتا ہوا نبی کے قدموں پہ آیا اور فوراً قرآن کی آیت دے دی کہ میرا حبیب ان سے کہہ دے مشرق بھی اللہ کی ہے، مغرب بھی اللہ کی ہے، تم جدھر منہ کرو گے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے. مشرق بھی اللہ کی ہے، مغرب بھی اللہ کی ہے، تم جدھر منہ کرو گے تم اچھا. جب بیت اللہ قبلہ نہیں تھا تو قبلہ اول کیا تھا؟ بیت المقدس. اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی. اور بیت المقدس اور قبلہ دوم یعنی کہ بیت اللہ کی ڈائریکشن بالکل اپوزٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ بیت المقدس ہے اور یہ بیت اللہ ہے. ادھر بیت اللہ ہے، ادھر بیت المقدس ہے. اور خدا نے جو قبلہ تبدیل کروایا تھا یہ نماز کی حالت میں. اچھا اسے تو کسی سے مشورہ لینا پڑتا، تبدیل ہی کروانا تھا نا، تو نماز سے تھوڑا پہلے کر. میرا حبیب ایک نماز ادھر منہ کر کے پڑھائی، پوری ذمہ داری کے ساتھ حقائق پہ حقائق دیے جاتے. دوسری نماز ادھر منہ کر کے پڑھا دے. تھوڑا درمیان نمازوں میں گیپ آئے گا، اس میں امت کو سمجھا دینا کہ بھی آیت آ گئی ہے، اب قبلہ یہ نہیں قبلہ ادھر ہے. خدا نے بھی انتظار کیا. ادھر رسول نے نیت کی منہ ادھر ہی، کیا منہ ادھر ہی. ادھر رسول رکوع میں گئے، یا جبرائیل نے آگے اپنا پر رسول کی کمر مبارک پہ رکھا. خدا کہہ رہا ہے رخ تبدیل کر. کاش میں جیسے سمجھانا چاہتا ہوں ویسے سمجھ. بعد میں کھولوں گا نہیں، تاریخی حقائق اور آپ کے ذہن میں یوں اتار دوں گا. جب رسالت مآب نماز پڑھاتے تھے اس وقت جمعیت امت نماز نہیں پڑھتی تھی. اس وقت جو چند لوگ تھے وہ رسالت مآب کے پیچھے نماز پڑھتے. ملکۃ العرب پڑھتی تھی،
خود امیر المومنین پڑھتے تھے. سبحان اللہ. اب علی جو تھے وہ رسول کے بالکل پیچھے مقتدی کی حیثیت سے موجود تھے. وہی صرف رسول کو نہیں آئی. اب اشارہ کروں گا جی قسمت کی بات ہے جو مقدر میں ہوگا وہ تمہارا سمجھ کے لے جائے گا. رسول منہ تر کر کے نماز پڑھتے رکوع میں حالت ہے جب لکھا رخ تبدیل کر. اب جب رخ تبدیل ہوا منہ ہو گیا ادھر. جب ادھر تھے نبی آگے تھے. علی پیچھے. جب رخ ہوا قبلہ کی طرف اب علی آگے. جو مصطفیٰ کے پیچھے پڑتا ہو نا وہ امتی کے پیچھے نہیں پڑ سکتا. بیت اللہ کی طرف منہ. اب ہادی کے لیے معیار کیا ہے کہ ہادی عالم بھی ہو معلم بھی ہو, طاہر بھی ہو مطہر بھی ہو, ہادی بھی ہو مہدی بھی ہو. اور خدا نے کہا دیکھو یہ چناؤ میں نے تمہیں دے دیا ہے. تم نے اللہ مانا اپنی بالکل آخری جملے کہنے لگا. اللہ مانا اپنی مرضی سے, جنت مان لی جہنم مان لی. یہ جو امام کا فیصلہ ہے نا یہ میں نے تمہاری عقل پہ چھوڑا ہے. یہ تمہاری عقل سلیم پہ چھوڑ دیا ہے میں نے. امام مرضی سے بنا لو. اللہ اپنی مرضی سے بنا ہی نہیں سکتے. اللہ کو تو تم نے مان لیا ہے. اب اللہ کو تو دوسرا اللہ نہیں بناؤ گے. جنت دوسری نہیں مان سکتے, جہنم دوسری نہیں مان سکتے, فرشتہ کہیں اور سے آ نہیں سکتا, موت کوئی اور دے نہیں سکتا. یہ ساری چیزیں مسلمات ہیں, تمہیں ماننی پڑے گی. یہ جو امام والا چناؤ ہے نا یہ میں نے تمہاری عقل پہ چھوڑا. جیسے فیصلہ کرتے ہو نا کہ میری رہائش کے لیے بہترین علاقہ کون سا ہے, میرے لباس کے لیے بہترین کپڑا کون سا ہے, میرے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے بہترین ادارہ کون سا ہے. جیسے تم ہر بہتر والی چیز کی طرف مائل ہوتے ہو, امامت میں بھی جبر نہیں ہے. آخری جملہ کہہ رہا ہوں اور بات تمام کر. امامت میں نے رکھ دی ہے تمہاری عقل پہ. امام اپنی مرضی سے بنا لینا, میں جبرن نہیں منواؤں کہ اس کو مانو. ورنہ اللہ منوا سکتا تھا. نہ اللہ نے جبرن منوایا, نہ علی نے جبرن منوایا, نہ حسن نے جبرن منوایا. کسی حجت نے اپنا آپ جبرن منوایا ہی نہیں. مانو اپنی مرضی سے. خدا نے کہا دیکھو یہ دنیا میں تمہیں ڈھیل ہے کہ تم نے امام اپنی مرضی سے بنانا ہے. ذہن میں اتنی سی بات رکھ لینا کہ قیامت والے دن میں نے بلانا امام کے نام پہ. ہائے ہائے ہائے, یوم ندعو کل اناس بامامہم. میں قیامت والے دن یہ جو تمہیں آواز دینی ہے نا میں نے اپنے نام پہ نہیں دینی کہ اللہ والے آ جاؤ, پھر تو سارے ہی آ گئے. میرے نبی کے نام پہ بھی نہیں بلانا, میرے رسول کے امتی آ جاؤ, سارے ہی آ گئے. خدا نے کہا میں نے اللہ کے نام پہ نہیں, نبی کے نام پہ بلانا ہے. میں نے امام کے اور اسی کے نام پہ بلانا ہے جو تم نے دنیا میں بنایا تھا. شیطان نور سے ظلمتوں پہ پھینکتا ہے. اللہ نے تمہیں ہادی دیا تھا, تمہیں ظلمتوں سے نکالا تھا. ہادی دیا تمہیں نور کے دروازے پہ پھینکا. شیطان نے دوبارہ تمہیں ایمان کے دروازے سے اٹھایا, دوبارہ ظلمتوں میں پھینکا. خدا کہتا وہ قیامت والے دن جہاں تم نے پھینکا تھا نا اس نے میں نے بنایا تھا اس کے نام پہ نہیں, جو تم نے بنایا تھا. اور یہ بھی بات ذہن میں رکھنا قیامت والے دن امام تبدیل بھی نہیں ہونا. تبدیل نہیں ہونا. یہ بہت سینسٹیو موضوع ہے, بات ختم کر رہا ہوں. یہ بہت حساس ہے. دیکھیں انسانی خدا خالق فطرت ہے نا, کوسبہ انسانی فطرت ہے کہ بندے کو نا اپنی خریدی چیز سے زیادہ دوسرے کی خریدی چیز اچھی لگتی ہے. فطرت ہے انسانی کہ اپنی گاڑی سے اتر کے کسی دوست کی گاڑی میں بیٹھے نا تو فوراً بیٹھتے پوچھے گا یہ کون سا ماڈل ہے.
کیوں؟ دوسری چیز اٹیکٹ کرتی ہے. خود لباس خرید کے لے کے آیا ہونا اور کسی کا دیکھ لیں فون ذہن میں تو یار مجھے یہ لے لینا چاہیے تھا. اس لیے دکاندار فطرت انسانی سے واقف ہوتے ہیں. وہ بندے کے آگے ڈھیر اتنا لگا دیتے ہیں انہوں نے لائٹنگ بڑی کی ہوتی ہے اور کچھ روشنیاں بہت بدنما رنگ کو بھی بہت دل فریب بنا دیتی ہیں. یا حسین ابن علی میری مدد کرنا، میں کچھ نہ کہہ کے کچھ کہنا چاہ وہ اسے بڑا بنا کے پیش کرتے. اچھا یہ انسانی فطرت ہے. میرا تجربہ زندگی کا مجھے مطالبہ کرتا ہے کہ جو چیز بار بار دکاندار پھینکے نا آپ کی طرف، اس کا مطلب یہ بک نہیں رہی. یہ لے جی، یہ بہترین آئٹم ہے، اس سال چلی. یہ مارکیٹنگ ہمیشہ اسی کی زیادہ کرتے ہیں. ایک کونے میں ایک بندہ بیٹھا ہوتا دکان بنا کے، نہ اس نے باہر اپنے وہ رکھے ہوتے ہیں جی مارکیٹنگ والے، وہ جو آوازیں دیتے ہیں، وہ بھی کوئی نہیں ہوتے. سوتا اس کا اتنا کھرا ہوتا ہے کہ دکاندار وہاں اس کے پاس گاہک بھاگ کے جاتے ہیں. لائنیں لگی ہوتی ہیں، بندہ اسے پوچھے یار وہ سامنے والی دکان، وہ کہتے نہیں چیز کھری ہے. ہمارے پاس بندے تھوڑے آ جاؤ، تھوڑے چیز کھری ہے. اور وہ جو دکاندار ہوتا ہے نا جی، کوئی نخرہ نہیں گاہک کا برداشت کرتا. جس کا مال ٹھیک نہ ہو وہ آپ کو کولڈ ڈرنک بھی پیش کرے گا، ایئر کولر کا منہ بھی آپ کی طرف کرے گا. چھوٹے بیٹا جلدی سے پانی لے کے آ. یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ مال قابل نہیں ہے. اور جس کے پاس مال ٹھیک ہونا تو اس کو صرف اتنا کہہ دینا کہ بھائی جان ذرا جلدی فارغ کر دیں. بولا یار یہ بھی بندے ہی کھڑے، لے نہیں لے، نہیں میرا بھائی جان. گاہک چپ ہو جاتا کہ اس کے پاس سے گیا تو جانا کدھر ہے. اب ایک وہ تھا جس نے کیوں میں لگ کے ذلیل ہو کے بیچارے نے چیز لے لی تھی. ایک وہ تھا جو گیا تھا جا کے صوفے پہ بیٹھا، اے سی آن تھا، کولڈ ڈرنک پیا اور اس نے غلط چیز پیک کروا کے لے آیا. گھر میں آگے دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا. امامت کا چناؤ اور قیامت، اس کو میری مجبوری ہے. میں نے پہلے کہا میں مشکل دور کا خطیب ہوں. آپ سمجھتے ہیں خطیب آزاد ہوتا ہے، ہم رسیوں میں بند ہوتے ہیں، پنجروں میں بند ہوتے ہیں اور پھر بھی حقائق آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک نے لیا تھا بسم اللہ سے، ایک نے لیا وہاں پہ بیٹھ کے آسانی سے لیا، اس نے آسانی سے لیکن لیا 2 نمبر. ایک نے لیا مصیبتوں سے، تانے بھی بڑے سنے، گالیاں بھی بڑی پڑی، چیز 1 نمبر لے آیا. گھر آگے جب دونوں نے دیکھا نا تو جس نے غلط چیز لی تھی نا اس نے اچھی دیکھی تو اس نے کہا یار دھوکا ہوگا میرے ساتھ، مجھے تو یہ لینی چاہیے تھی. اب وہ اس نے جو غلط چیز لی تھی نا وہ اس نے بند کی اور وہ چلا گیا دوبارہ دکان پہ جس سے لے کے آیا تھا. جب وہ گیا نا تو جا کے بھی اس نے شاپ پر رکھا ہی ہے. تم کو تو پتا تھا کہ یہ کل آیا تھا، بوتل شوتل پی کے گیا ہے اور شاپ پر بھی ہمارا ہی ہے، اسٹیمپ بھی ہماری لگی ہوئی ہے اور پتہ بھی چل گیا یہ چینج کرنے آیا ہے. وہ کوئی نہیں پوچھتے جی کرسی پانی چھوٹے، وہ اس کو بیٹھے سے پہلے کہتے بھائی جان یہ پڑھ لے، ٹھیک ہو گئی بات. اس پہ کیا لکھا تھا؟ خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا. بس قیامت والے دن بندوں نے کہنا ہے اللہ سے یہ لے لے، خدا نے کہا یہ دیکھو خریدا ہوا تبدیل. اب نہیں ہو سکتا، اب جو خریدا ہے اسی پہ گزارے. صاحبان
دنیا کی مارکیٹ بند ہونے والی ہے، بازار بند ہونے والا ہے، دکانیں بہت کھلی ہیں، کوشش کرو سودا کھرا لینا، نمازوں کی کٹھریاں ہوں، سارے سالوں کے روزے ہوں، نبی کی حدیث اہل سنت کتابوں سے قرآن کی حاشیے پر لکھ کے دینے کے لیے تیار ہو کہ یہ نبی کی حدیث اہل سنت کتابوں میں نہ ہو تو میرا خون معاف ہے۔ نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان مسلمان 70 انبیاء کی اعمال، اپنے نہیں نبیوں کے، 70 نبیوں کے اعمال، ساری زندگی کے روزے رکھے ہو، 100 حج پیدل میں محمد کے ساتھ کیا ہو، اب رسولی باتیں بتا رہے ہیں، صفا و مروہ کے درمیان غربت کی حالت میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے اور رائی کے دانے کے برابر، رائی کسے کہتے ہیں؟ سونف، رائی کے دانے کے برابر اس کے دل میں میرے بھائی علی کی دشمنی منہ کے بل جہنم میں جائے۔ رشتہ ہے، بس بات ختم ہو گئی، اس نے ہادی بنایا تھا، اس نے ہدایت دی ہے، وہ بھیجتا ہے ہادی کی طرف، ہادی بھیجتا ہے اس کی طرف، یہ جو وہ ادھر بھیجتا ہے نا اسے بھی اللہم صلی اللہ کہتے ہیں، جو ہادی ادھر بھیجتا ہے نا اسے بھی اللہم صلی اللہ کہتے ہیں۔ اب درود کا فلسفہ موضوع نہیں، ان اللہ و ملائکہ میرے اللہ کہتا ہے میں اور میرے فرشتے صلوات پڑھ درود پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو، اور ہم آگے سے اللہم صلی اللہ، میرے اللہ تو پڑھ، وہ کہہ رہا تم پڑھو۔ دنیا کا اصول جس پہ چل رہا ہے نا وہ سارے کا سارا اصول ہے آرڈر اینڈ سپلائی، طلب اینڈ رسد، مانگنا اور دینا، یہ قانون فطرت ہے، دنیا اس پہ چل رہی ہے۔ معصوم سے کسی پوچھنے کا بندے نے پوچھا تھا کہ درود کیا ہے، فرمایا فیض مانگنا اور دینا، اسے درود کہتے ہیں۔ جو بندے اس سے مانگتے ہیں ان کو درمیان میں رکھ کے جو وہ بندوں کو دیتا ہے وہ بھی انہیں درمیان میں رکھتا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہو گیا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جن کے پاس وہ ہے نا وہ کہتے ہیں ان کی ضرورت نہیں۔ اگلی بات قسمتی نہیں، یہ آگے جن کے پاس یہ ہے اگر پوری دنیا سے متھا لیا ہے تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ 4 بندوں کی خوشنودی کے لیے میں حقائق چھوڑ دوں، اپنوں بیگانوں کو دشمنیاں کاندھوں پہ اٹھا کے پوری دنیا میں پھر رہا ہوں۔ میرا باپ دادا کو دشمنیاں نہیں چھوڑ کے گیا تھا، تو میرے زمین و جائیدادوں کے جھگڑے ہیں 2009 سے شروع ہیں، اس قوم کی خاطر سزائے موت کی کوٹریاں، جیل لیں، سزائیں، کیا کچھ برداشت کر لیا، کس وجہ سے؟ صرف اس گھر کی مذہب کی تبلیغ سے سمجھوتا نہیں کیا۔ اب بات صرف اتنی سنانی ہے کہ جن کے پاس وہ ہے نا وہ کہتے ہیں ان کی ضرورت نہیں، بس اللہ پا لیا، ہاتھی کی ضرورت کیا ہے؟ اور جنہیں ہاتھی اچھا مل گیا ہے نا وہ کہتا ہمیں اللہ کی ضرورت، ہمیں عبادت کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ نے پوچھنا ہے کہ علی کہاں ہے، اور علی نے پوچھنا ہے کہ عبادت کہاں ہے۔ اور آسان کر دوں، اللہ کو نہ ماننا تو علی نے مارنا ہے، علی کو نہ ماننا تو اللہ نے مارنا ہے۔ یار یہ اللہ تمہیں دن میں 5 دفعہ کیوں بلا رہا ہے؟ کون سی چیز اللہ نہیں سننا چاہتا ہے؟ الحمد گھر میں بیٹھ کے پڑھ لو، وہ تمہیں سورہ فاتحہ سننے کے لیے نہیں بلاتا، میں نتیجہ دے رہا ہوں، وہ کل ہو اللہ احد سننے کے لیے نہیں بلاتا، وہ سبحان ربی العظیم سننے کے لیے، اس نے کہا میں نے تمہیں ہادی دیے تھے، غدیر میں نبی نے تم سے وعدہ لیا تھا، وہ گواہی میں پکے ہو کے نہیں، جلدی جلدی آؤ، 2 منٹ کے لیے کام چھوڑو، جلدی جلدی آؤ، وہ
सुना के जाओ, कायम हो। वो जो आकिमुस्सलात है ना कि नमाज कायम करो, वो असल में यही है कि गवाही कायम करो। ठीक है, मुझे अदालत में काम पड़ जाए, मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ, किसी और की मिसाल दूं, बंदे यहाँ पे नाराज भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं कि सारे मजमे तो मैं ही लंबा सा। मैं अपनी मिसाल ही दे देता हूँ कि मुझे बाबर कहे जी आपने मेरे साथ जाना जी अदालत में जाके मेरी गवाही देनी है। मैं वो बाबर मैं हाजिर, मैं जाऊंगा। ये 4-5 बंदों को कह दी अलवी साहब मेरे साथ जाएंगे गवाही देंगे। 4-5 बंदे जी आप जा रहे हैं, मैं कहा जी मैं जाऊंगा। जिस दिन हेयरिंग थी ना, बाबर साहब सुबह गाड़ी लेके अलवी साहब चले, मैं तबीयत खराब, आज नहीं जाया जा रहा। ये जो मैंने इसके सामने दी थी उसका कोई फायदा? वो 4-5 बंदे मेरे पास चल के आए, मैंने उनमें दी थी। अली वलीउल्लाह के पीछे लड़ाइयां जितनी मर्जी कर लो, लेकिन मेरी कौम के मातमियों नौजवानों, अली वलीउल्लाह जहां तुमने अपनी गवाही देनी थी दे ली, जहां तुमने बंदों में अली वलीउल्लाह मनवाना था मनवा लिया। जब अल्लाह ने कहा मेरे पास आके दे, जहां गवाही देनी थी, ये जो मुसल्ला है ना, ये उस कटहरे का नाम है जहां अली की गवाही दी जाती है। नमाज पढ़ी जाती है अपने अकीदे की गवाही के लिए कि तूने जो मुझे हाथी दिए थे ना, मैं उन गवाहियों पे कायम हूं, मैं पक्का। तो नमाज की तबलीग इस तरीके से भी हो सकती है, ऐसे भी नमाज की तबलीग हो सकती है, मेरा ख्याल ऐसे बेहतर हो सकती है। क्या आप मौला अमीर अल मोमिनीन की गवाही देना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर मौका है अल्लाह की अदालत। तो जिसने गवाही सुननी थी वहां आप गए ही नहीं, गवाही रिकॉर्ड वहां होनी थी। क़यामत वाले दिन मैं उठ के खड़ा होकर मैं गवाही देता हूं, इन बंदों ने अल्लाह पढ़ा था, तो मेरी गवाही मानी जाएगी? गवाही तो मानी जानी तब जब अल्लाह कहे हाँ मैं गवाही देता हूं। ये दिन में बार बार आए थे और उन्होंने गवाही दी थी। यही तो वजह है कि कब्र में अल्लाह का सवाल फरिश्तों ने पूछना है, नबी का सवाल फरिश्तों ने पूछना है, किबला काबा सवाल फरिश्तों ने पूछना है, अमीर अल मोमिनीन की कुर्सी सराहनी होगी। तुम्हें थोड़ी बहुत फर्क होगा ना, अली बता देंगे, अली तुम्हारी आसानी कर देंगे। अली कह देंगे अल्लाह, इसका अल्लाह रब है, इसका मोहम्मद। अली ने इतनी रियायत करनी है, कब्र वाले इम्तिहान में अली पास करवा देगा। जब क़यामत में खड़े होना है ना, पुलिस सिरात पर ही ले जाएगा, कौसर अली पिला देगा। जब जन्नत के दरवाजे की तरफ जाना होगा ना, कुरान यहाँ मिंबर पे लेके आओ, खुदा कहता है इन्नहुम मसूलून, रोको इन्हें, अभी मैंने खुद इनसे अली के बारे में पूछना। इन्नहुम मसूलून, मैंने पूछना है। और 30वां सिपारा शुरू यहाँ से, अम्मा यतसाअलून अन नबाइल अज़ीम, फिर हम तुमसे सवाल करेंगे उस निबाए अजीम के बारे में। हाँ तुम्हें अली दिया था, हाँ तो मेरे अल्लाह माना ही है। किधर कहां की गवाही दी थी? इबादत अल्लाह के कटहरे में 14 की गवाही का नाम। तो सबूर इबादत को खत्म ना होने देना। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, एक तरफ अकीदे के दुश्मन, एक तरफ अमल के दुश्मन। अली की जरूरत नहीं, वो कहते नमाज की जरूरत नहीं। अली और नमाज का बड़ा गहरा रिश्ता है। असल में अली ने यही तो कहा ना, सलातुल मोमिन, मोमिन की नमाज। अगर कोई आज बंदा अली के सहारे पे ये कह दे कि मुझे मेरे साथ अली है तो मुझे इबादत की जरूरत नहीं, तो उसकी अली को भी कोई जरूरत नहीं। मौला फरमाते मेरे शियो तुम हमारे शजर के पत्ते हो। दरख्त की पहचान पत्ते से होती है।
پتا بتا دیتا درخت کس چیز کا ہے. علی فرماتے تم شیعہ خود ہی بتا دو گے کہ ہاتھی کیسا ہے. بس آخری فرمان سنو میرے مولا کا. بہت زیادہ وقت میں نے پڑھ لیا. آج میں 35-40 منٹ پڑھنا چاہ رہا تھا اور آج ہی میں نے زیادہ پڑھ دیا. مولا فرماتے ہیں خلق من فاضل طینتنا. یہ جو میرے شیعہ ہیں نا، مولا فرماتے تمہارے بارے میں، مولا فرماتے ہمارے شیعہ، ان کے بدن ہمارے فاضل طینت سے، ہمارے طینت کی جو فاضل تھا نا اس سے خلق ہوئے. وَآجَنُوا بِمَا وَلَایَتِنَا. مولا فرماتے ہیں ان کا جو خمیر ہے نا ہمارے ولایت کے پانی سے گوندا گیا ہے. علی فرماتے ہیں یہ جو ہمارے شیعہ ہیں نا، ان کا عجین، ان کے جو خمیر ہے نا، جو خمیر ہے ان کا، بِمَا وَلَایَتِنَا، ہمارے ولایت کے پانی سے. اب میں اس کو آسان کو بھی، وہاں لفظ ہے عربی زبان میں اجن کا. اجن آپ کو سمجھ میں آ جائے گا جب میں ایک شہرہ افاق لفظ کہوں گا جو اس سے ملتا جلتا ہے. معجون. معجون سنا جی؟ معجون کو، کسی چیز کو اتنا ایک دوسرے میں ملا دینا کہ علیحدہ نہ کیا جا سکے. مولا فرماتے ہماری ولایت کو ان کے خمیر میں ایسے ہم نے گون دیا ہے یہ ان سے جدا نہیں ہو سکتے. گلقند کا معجون ہو تو اس میں سے گل علیحدہ کر کے دکھاؤ، نہیں ہو سکتا. علی فرماتے ہماری ولایت تمہارے خمیر کو ہم نے گون دیا. اب ہماری ولایت تم سے جدا نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ تمہارے خمیر میں گوندی جا چکی. اب اگلا جملہ جس کے لیے میں نے محنت کی ہے، معجون جب دیکھے نا جی تو اس میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی کیا ہے. اب وہ جو دیکھنے والا تو کیا کرتا ہے، سون کے بتاتا یہ کیا ہے. علی فرماتے تمہارے خبیر ہیں ہماری ولایت کے پانی سے گوندے گئے. کسی محفل میں بیٹھو تمہیں بتانا نہ پڑے. مولا فرماتے طیب من ولایتنا، تمہاری ولادت میں ہم نے اپنی ولایت کی خوشبو رکھی. جیسے خوشبو پھول سے جدا نہیں ہو سکتی. علی فرماتے تمہارے اندر ہماری ولایت کی خوشبو ہے. اب لفظ میرے یہاں پھر آ گیا، میں یہی پہ روکنے لگا تھا، لفظ پھر آ گیا. مچھر ہوتا ہے بدبودار پانی میں پیدا، شہد کی مکھی جاتی ہے پھول سے خوشبو لینے کے لیے. شہد کی مکھی کو آج ایکسپیریمنٹ کرو، اس سے بدبودار پانی میں 1 ہفتے کے لیے بند کرو، وہ مر جائے گی. مچھر کو پھولوں میں رکھ کے دیکھو، وہ وہاں مر جائے گا. کیونکہ وہ ہوتی خوشبو کی عادی، وہ ہے بدبو کا عادی. منکر علی کی محفل میں آ بھی جائے تو مر جاتا ہے. ولایت کی خوشبو نہیں. قرآن معصوم فرماتے قرآن قیامت والے دن گواہی دے گا کہ میرے اللہ میں طاق میں پڑا رہا، مجھے اٹھایا کسی نے نہیں. مصلی گواہی دے گا کہ میں گھر میں پڑا رہا، مجھ پہ عبادت کسی نے نہ کی. مسجد گواہی دے گی، امام بارگاہ گواہی دے گا، امام گواہی دے گا خالق کی بارگاہ میں کہ امت نے کیا کیا. میری قوم کے نوجوانوں، بہن نے شام غریبہ نماز نہ چھوڑی اور بھائی نے نیزے کی نوک پہ قرآن نہیں چھوڑا. آج اگر پردہ زینب پہ رو تو ایک لمحے کے لیے سوچ لینا کہ علی کی وہ بیٹی ہے جس کو آخری وقت میں حسین کہہ رہے زینب مجھے نماز شب میں نہ بھولنا. کتنی مشکل نماز تھی مولا حسن کی جو انہوں نے 19 رمضان کی صبح کوفے کے محراب پہ پڑھی تھی. باپ کا لہو مسلب مصلی لہو سے تار رہے اور لہو بھی باپ کا ہے. اور حسن رکوع میں جا کے کہہ رہا سبحان ربی العظیم. یہ تھی حسن کی نماز. پھر حسین نے اس سے بھی اوپر نماز رکھ دی.
بھائی بھتیجے بیٹوں کا لہو بدن پہ، یوں بکھری ہوئی لاشیں، سر سے لے کے پاؤں تک زخم، اور سجدے میں سر کہہ رہا سبحان ربی الاعلی۔ جب حسین نے سجدہ اتنا بڑا کر دیا، ابلیس نے سجدہ حسین کو دیکھا، اس نے پروردگار سے کہا کہ پچھلے گناہ معاف کر دے اور مجھے کہے اسے سجدہ کر، تم لمحہ دیر نہ کرو، میں اسے سجدہ کروں۔ نماز جوبن میں آ گئی کہ مجھے حسین پڑھ کے دکھا گیا، اب اس سے بڑھ کے کون پڑھے گا؟ لیکن نماز کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ نماز سوچ رہی تھی اب سجدہ حسین کے بعد مجھے کوئی نماز ہی نہیں ملنا۔ نماز کی آنکھیں کھلی رہی جب شام غریباں ایک بی بی بغیر چادر کے کہہ رہی تھی، جلے ہوئے خیموں کی راکھ میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ بہت اچھا ہے وہ نمازی جو ماتمی ہو، بڑا کمال ہے وہ ماتمی جو نمازی۔ دونوں چیزیں ایک جگہ پہ دکھاؤں، سجاد سے بڑا عبادت گزار بھی کوئی نہیں سکتا، عزادار بھی کوئی نہیں۔ آپ کیا رو لو گے؟ پانی؟ کیا کر لو گے ماتم؟ 40 سال لہو رونے والا، اور عبادت کا معیار سنا دوں کہ زین العابدین کیوں کہا جاتا ہے، سید الساجدین کیوں کہا جاتا ہے؟ شام کے بازار میں قافلہ رک گیا، قافلے کا رکنا تھا، ایک ملعون کہتا ہے کہ قافلہ کیوں رک گیا؟ ایک ملعون آگے بڑھ گیا تھا، حسین کا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، بازار شام کے درمیان میں کھڑا ہو کے سجاد نماز پڑھا۔ اس سے کہا سجاد کی نماز کو روک، ورنہ ہم کیسے کہیں گے کہ ہم نے باغی مارا تھا۔ مولا سجاد رکوع میں تھے، گردن پہ سجاد کے طور تھے۔ اس نے 2 ملعونوں کو بھیجا، ایک نے ادھر والی زنجیر پکڑی، ایک نے ادھر والی زنجیر پکڑی، انہوں نے گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا۔ سجاد کا لہو شام کی گلیوں میں آیا، سجاد کی آواز آئی سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، آواز پروردگار آئی انت سید الساجدین، تو ہے سجدہ کرنے والوں کا سردار، تو ہے عبادت گزاروں کی زینت۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو پردے میں بیٹھی ہیں، پردے میں آؤ، پردے میں جاؤ۔ اکثر یہ لفظ کہہ دیا جاتا جی پردہ تو دوسرے کی آنکھوں کا ہوتا ہے۔ میں اس بہن اور بیٹی سے کہوں گا تو بند کمرے میں، اپنے گھر کے بند کمرے میں بغیر چادر کے نماز پڑھ کے دکھا۔ کیوں؟ وہاں تو اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھنے والا۔ اگر پردہ آنکھوں کا ہی ہوتا ہے تو کیا اللہ کا پردہ نہیں ہے؟ اگر کنیز زینب کی ہو تو اس بی بی کے مسائب پر ہو تو اس نے شام کے بازار میں کہا اے میری قوم کی بیٹی ہو، میں وہ زینب ہوں جس کا ننگا سر باپ نے نہیں دیکھا تھا، میں بازاروں میں آئی ہوں تو تمہاری چادریں بچانے کی خاطر۔ تمہیں کوئی ایک تسبیح کربلا سے لا کے دے دے نا، یہ کربلا کی تسبیح ہے، تم سنبھال کے رکھتے ہو، یہ تسبیح مجھے کربلا سے ہے۔ میری بیٹیوں یہ تمہارے سر پہ چادر ہے، یہ زینب کا تحفہ ہے جو اس نے شام کے بازار میں اپنے سر سے اتار کے تمہارے سروں پہ دی ہے۔ بس میں 11 محرم کا ایک مضمون پڑھوں اور آپ کو سلام کرو، وقت زیادہ بیت گیا۔ شام غریباں آ گئی، ہاتھوں میں قرآن کی آیتوں کی رسیاں، میں جملہ بڑا آسان کروں گا تاکہ جملہ سخت نہ ہو۔ محمل کی ریل کھردری تھی، قرآن بڑے نازک تھے۔ آخری جملہ زیادہ سے زیادہ 1.5 یا 2 منٹ کا مصحف پڑھوں گا۔
کربلا سے لے کے کوفہ ہے نا جی، اب 1 گھنٹے کا رستہ ہے. اس دور میں ریگستان تھا، کتابیں کہتی ہیں 1.5 سے 2 دن لگتے تھے تیز رفتار گھوڑا سوار کو کربلا سے کوفہ آتے ہوئے. اگر یہ جملہ سمجھ لیا تو اس کے بعد مجھے مصائب نہ بھی پڑھنا پڑے تم رو لو گے. 10 محرم شام غریبہ کے بعد آدھی رات کو یہ علی کی بیٹیاں لے کے کربلا سے نکلے. 11 محرم فجر کی اذان کوفے میں ہو رہی تھی جب علی کی بیٹیوں کے اونٹ کوفہ کے صدر دروازے پہ آ گئے. اب جو نہیں رو سکا وہ سر اٹھائے. میں تمہیں بات کھول دیتا ہوں، مائیں اکیلی نہیں آئی تھی، ماؤں کے ساتھ بچے بھی آئے تھے. جب ماؤں کے ہاتھ گردنوں کے پیچھے بدے گئے، بچے ماؤں کی گود میں تو بیٹھ نہیں سکتے تھے، بچوں نے ماؤں کے گلے میں باہیں ڈالی ہوئی تھی، ماؤں کے ہاتھ گردنوں کے پیچھے بدے ہوئے تھے. یہ سارے رستے میں اونٹوں کو تازیانے مارتے، یہ اونٹوں کو دوڑاتے. آدھا تازیانہ اونٹ کو لگتا، آدھا بچے کی کمر پہ لگتا. بچے کی آواز آتی، اماں میرے ہاتھ چھوٹ رہے ہیں. ماں رو کے کہتی بیٹا اکبر کا صدقہ. بچہ نیچے زمین میں گرتا، پچھلے اونٹ کا پاؤں بچے کے سینے پہ آتا. بچے گرتے گئے، بچے گرتے گئے، زینب گرتی گئی، بچے گرتے رہے، علی کی بیٹی گرتی رہی. ایک موڑ آیا ہے جہاں پہ سجاد نے قافلے کو روک دیا. ایک ملاؤں نے کہا حسین کا بیٹا چلتا کیوں نہیں؟ فرمایا میرا کوئی بچہ گر گیا ہے. اس کا بچے تو پہلے بھی گرتے تھے، جو پہلے نہیں رکا. سجاد نے کہا میری مجبوری ہے، پہلے بیٹے گرتے تھے اب حسین کی بیٹی. آخری جملہ پڑھو، پہلے بیٹے گرتے رہے اب حسین کی. اللہ بی بی کے صدقے محسن حسن کو اولاد دے. جو بے اولاد ہے شہزادی تمہیں یہاں سے خالی نہ بھیجے. آج رخصت ہو رہی ہے محمد کی بیٹی، آج رخصت ہو رہی ہے علی کی بیٹیاں. ماتم کرتے ہوئے بی بی کو رخصت کرنا. اللہ اس ادارے کے منتظمین کو، الحیدر ٹرسٹ، فاروق شاہ، سعید زیگن، ندیم بھائی، امان شاہ، یہ جتنے دوست احباب ہیں، حسین کی مرض تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے. بابا جی مولا علی کی بیٹیاں آپ کا پرسہ قبول کرے. میں آخری دعا کے ساتھ جملے کا اختتام کرنے لگا ہوں. آواز آئی جو پہلے گرے تھے وہ بیٹی تھی، اب میری بیٹے تھی، اب میری بیٹی گر گئی ہے. اب واپس سکینہ کو لینے کے لیے کون گیا؟ جس سے شام غریبہ سہمی ہوئی تھی، جس کے تماچوں سے ڈری ہوئی تھی. یہ ملعون گھوڑے کی زین میں بیٹھا، اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا. ایک ٹیلے کے پاس سہمی ہوئی بیٹھی. جتنے رونے آتے رہے، مالک مرحومین کے درجات بلند فرمائے. علی کی بیٹی آپ کا روزانہ آنا قبول فرمائے. مولا بیٹوں کے نصیب نیک فرمائے. سہمی ہوئی بیٹھی تھی. یہ قریب آیا. اب مکالمہ سن دینا، مکالمہ بی بی کا. اس نے کہا کیوں گری ہے؟ بی بی رو کے کہتی ہے میں سچے باپ کی بیٹی ہوں، میں وعدہ کرتی ہوں تو قافلہ لے کے چلا جا، جہاں کہے گا میں وہاں آ جاؤں گی. یہ دیکھتا کرے گی کیا؟ رو کے کہتی میرا بابا مجھے کہانی سناتا تھا. ہمارے ایک صحابی تھا، اس کا نام ابو ذر غفاری تھا. اسے بیٹی کے ساتھ وطن سے نکال دیا تھا. وہ ابو ذر صحابی صحرا میں مر گیا تھا. اس کی بیٹی رستے میں بیٹھ گئی تھی. ایک قافلہ گزرا تھا. اس نے کہا میں محمد کے صحابی کی بیٹی ہوں. قافلے والوں نے اس صحابی کو کفن دیا تھا، اسے دفن کر کے چلے